ناظرین، بھٹا صاحب بڑی جناب دلچسپ گفتگو فرما رہے ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بریک کے بعد اور بھٹا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بھٹا صاحب، ایک چیز بڑی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب 9-0 پہنچ کے چل کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری شجاعت کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ جی وہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو، معروضی حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی وہ صرف ایک جماعت کو فوکس کرتے ہیں، بار بار 9-0 جاتے ہیں، بار بار 9-0 جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ 9-0 والوں کا جو پیچھے، ہم کوشش کریں گے نیکسٹ پروگرام میں ان کا کوئی بندہ یہاں پہ بٹھا کے اس سے 9-0 والوں کا بھی جو پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کی حکومت کے ساتھ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈکٹیٹر ہو یا کچھ اور ہو۔ اب دیکھیں نا، ڈکٹیٹوریل جو رول تھا اس وقت 9 سال پاکستان کے اندر، وہ ایم کیو ایم تو ان کے ساتھ شامل رہا ہے، اور آج وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، آج وہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ میں وردی پہن کے آؤں گا، آج وہ جرنیلوں کو بھی جو ہے وہ دعوت سخن دے رہے ہیں کہ جی آئیں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ میرا خیال ہے باتیں، چونکہ اب اس وقت ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کا کوئی نہیں بیٹھا، نہیں ایم کیو ایم کو تو ایک سائیڈ پہ رکھیں نا۔ تو دوسری بات جو آپ نے بات کی، جی تو میں کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارے والی بات ہے، جی کہ پنجاب کے اندر جس طرح ان کا ہوا، اور خاص طور پہ اب سندھ کے اندر بھی جو ان کی اپنی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے اور ان کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے، تو سروائیول کے لیے میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پولیٹیکلی اپنے آپ کو وائبرنٹ رکھنے کی۔ سوات میں ان کا کاف لیگ کا ایک بندہ جیت گیا پولیٹیکلی، وہ تو میرا خیال ہے الیکٹیبل کوئی ہوگا، انڈیویجول ہے، الیکٹیبلز بھی ہوتے ہیں نا، لیکن اس بات سے یہ بات تو سامنے آتی ہے بعض کا ٹکٹ میٹر نہیں کرتا، بعض کا پرسنالٹی میٹر کرتی ہے، الیکٹیبل میٹر کرتا ہے، جیسے گاؤں کے اندر یا دور دراز علاقوں کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں الیکٹیبلز جن کا ٹکٹ کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں ہوتا، ٹکٹ ایک سمبولک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے یہ وہ بات ہے کہ ٹکٹ جو تھا وہ سمبولک تھا، اچھا اصل چیز وہ لوکل اس کی جو تھی۔ یہ عنصر تو شامل نہیں ہوتا جا رہا جو عام تاثر دیا جا رہا ہے مختلف، میں ان جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ مسلم لیگ نون کمزور ہو رہی ہے، کاف لیگ کا وہاں سے جیتنا کہیں، یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ووٹر کہیں ادھر چلا گیا ہو؟ نہیں، کمزور ان دی سینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹر چونکہ جو مسلم لیگ ہے وہ رائٹ فرام دا بگننگ، جب میاں صاحب 26 نومبر 2007 کو پاکستان کے اندر وہ تشریف لائے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک کلائمیکس کے ساتھ سامنے آئی، لوگوں نے انقلاب برپا کیا، اور خاموش انقلاب، کہ ایک طرف کاف تھی اور ایک طرف نون تھی اور ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، لوگوں نے بے پناہ اعتماد کیا میاں محمد نواز شریف کے اوپر۔ وہ جو کلائمیکس ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہلکی سی جنبش آ سکتی ہے۔ وقت کی کمی ہے، آڑے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2-4 سوال جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے۔ ایک تو آپ کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، سپورٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اگر کشمیر پہ بات شروع ہو گئی تو اس کے لیے تو ایک پورا پروگرام چاہیے، تو کیا اس میں صرف مختصر سا بتا دیجئے کہ کشمیر کمیٹی میں آپ کوئی فعال کردار ادا کر رہے ہیں یا بس کمیٹی کے ممبر ہی ہیں صرف؟ نہیں، کشمیر کمیٹی کے میں تقریباً کوئی میٹنگ جو ہے وہ ان اٹینڈنڈ نہیں جانے دیتا، چونکہ یہ ہماری پارٹی کی ڈائریکشن ہے، چونکہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے اور ایک ایسا ایجنڈا ہے جو ابھی تک فلفل نہیں ہوا، اور وہ ایجنڈا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی نہیں ہے بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے کے اوپر بھی وہ قراردادیں موجود ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اٹ مینس کہ اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، جب تک مسلمانوں کی یہ آزادی کی جو لہر ہے جو وہاں پہ لوکل ہے، ٹھیک میں سمجھ گیا، اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، تو تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میں آپ سے ایک اور سوال کرتا چلوں کہ مرکز میں جو آپ کا طرز حزب اختلاف ہے وہ لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، میں آئی ڈس ایگری ود دس، بیکاز ہم لوگوں نے ہر ایشو کے اوپر، مہنگائی کا ایشو ہو، انرجی سیکٹر کے اندر ہو، کیری لوگر بیل ہو، ڈرون اٹیکس ہوں، بلوچستان کا پیکج ہو۔ نہیں، لیکن ڈرون اٹیکس پہ کوئی حکمت عملی ایسی واضح نہیں ہے، یا آپ نے یقیناً اختلاف کیا ہوگا، کانسٹیٹیوشنل رکے تو نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل پیکج ہو، کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اندر سب سے جو بڑا رول ادا کیا ہے وہ ہماری کمیٹی نے ادا کیا ہے، جس میں اسحاق ڈار صاحب تھے، مہتاب عباسی صاحب تھے، اور ہمارے دوسرے جو ایم این ایز 2-3 ایم این ایز اور تھے، اور یہ سب سے بڑا اور اہم رول جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم سٹینڈ نہیں لیتے
تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہوش یا ناخن ہی نہ لیں. یہ تو جب ہم ان کو یاد کرواتے ہیں، جب ان کو جھنجھوڑتے ہیں، جو ٹریجری بینچز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جب ان کو جھنجھوڑتے ہیں تو پھر ان کو جاگ آتی ہے کہ بھائی ہم نے یہ جو کام ہے کرنا ہے. جیسے مہنگائی کے اوپر ہماری اس وقت ریزولوشن چل رہی ہے جس کے اوپر 2 آورز جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ہم نے مہنگائی سے کیسے نکالنا ہے. اب جتنے بڑے بڑے کرپشن ہوئی ہے اس کو ہم نے ان ارتھ کیا ہے. ہماری پی اے سی کے چیئرمین نے وہاں پہ بیٹھ کر کے، ہمارے ممبران نے، کہ یہ جو خاص طور پہ، لیکن آپ کرتے ہیں سارا. دیکھیں جی، یہ کانفیڈنس میں بات ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے جی ڈرون حملے بند ہو جائیں گے، جی احتجاج بھی ہوا ہے سارا کچھ، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. چلیں آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے، یہ میں سوال کچھ اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ آپ پی پی کی حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو سہارا دے رہے ہیں یا نظام کو بچا رہے ہیں، یا یہ افہام و تفہیم کا عمل کیا آپ دونوں کے درمیان ہی چلتا رہے گا؟ اس میں کوئی عوام کا فائدہ بھی نکلے گا؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ عوامی بات کی ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو ایک حکومت کو صرف سہارا دے رہے ہیں، کیا پاکستان کے جو معاملات ہیں یا قوم کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا آپ نے نیا عمل بنایا؟ شمسی صاحب، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اس وقت عوام جو ہے نا وہ ان کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکے ہیں، کیونکہ اس جو حکومت ہے، جو وفاقی حکومت نے کوئی کام جو ہے اس وقت عوام کو ریلیف دینے والا ابھی نہیں کیا. ریلیف اس وقت ملے گا جب یہاں پہ منصوبہ سازی ہوگی، یہاں پہ ویژن ہوگا، یہاں پہ پوٹینشل ہوگا. نہ یہاں پہ منصوبہ سازی ہے، نہ ویژن ہے، نہ پوٹینشل ہے. اب چاروں چیزیں اگر نہیں ہیں تو آپ بتائیں کہ اس ملک کو ہم انرجی کرائسس سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں؟ جہاں پہ ہماری اکانومی جو لوگ تھے، اکنامک ٹیم جو تھی، ان کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوئے تو اسحاق ڈار نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو لیکیجز ہیں ان کو پلگ کرو، جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بند کرو، جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ختم کرو، جو عللے تللے ہیں ان کو ختم کرو. اور جو پاکستان، لیکن کام سلو ہے. جو دیکھیں اگر وہ ختم کریں گے تو آپ جو اربوں روپے کا ٹیکس لینے جا رہے ہیں، آپ کے پاس 45 ڈیز ہیں جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، لیکن میٹنگ ہفتے میں ایک ہو رہی ہے. بالکل درست ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. آج میاں صاحب نے وہاں پہ کل جو پرائیویٹ میٹنگ ہوئی ہے اس بات کے اوپر پورا ایمفیسائز کیا ہے کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ میں جانا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ، تاکہ حکومت جو ہے وہ اپنے واضح پروگرام کے ساتھ سامنے آئے. ابھی تک حکومت نے واضح پروگرام نہیں دیا، بیکاز کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا ایجنڈا ہے، 10 پوائنٹ ایجنڈا، جس کے اوپر کوئکلی وہاں پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. جیسے بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کے اندر پوٹینشل والے بندے لائیں جو یہاں پہ کام کریں. آگے چلتے ہیں کہ یہ بھی تاثر عوام کا ہی ہے. ویسے تو انٹرنیشنلی بھی یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے اب کہ امریکہ جو ہے اس نے ایوان صدر کی سیکیورٹی سنبھال لی ہے اور اب وہ بہت آگے کی سوچ رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا جی، یہ ایک تاثر ہے، اس کو آپ ذرا، یہ تاثر ظاہر نہیں ہو سکتا، یہ تو زیادہ کنفرم ہو رہا ہے تاثر اس لیے کہ ایوان صدر جو ہے وہ اس وقت محسوس کر رہا ہے کہ وہ لرز رہا ہے. اور ایوان صدر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس وقت پسینے آ رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو مسئلہ ٹیونس کا مسئلہ آپ نے دیکھا، مصر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، تو لوگ اب اکتائے تو ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس اب ہے نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کے اندر کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، مایوسیاں ہیں، اندھیرے ہیں، تو لوگ کس طرف جائیں گے؟ لوگ تو پھر اسی طرح ہوگا نا، یہ لاوا پھٹے گا. اور یہ لاوا پھٹنے سے پہلے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران جو ہیں ان کو اگر حکمرانی کرنی ہے ان لوگوں کے اوپر تو وہ بڑی آسان ہے، تاکہ ان لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے. جس طرح میاں شہباز شریف نے کہا کہ یار میں تو جتنے مرضی لوگوں کے اپنا پیٹ میں مروڑ اٹھے، میں تو لوگوں کو 2 روپے کی روٹی دوں گا. میں آج کہتا ہوں کہ اگر سیلاب نہ آتا، فلڈ نہ آتا پنجاب کے اندر، تو آج پنجاب کے اندر 2 روپے کی بجائے 1 روپے کی روٹی بکتی. اور آج جو میاں صاحب نے جس طرح سلسلہ شروع کیا دانش اسکول کے اندر، لوگوں کے دلوں میں ایک بڑی گھر کرنے والی بات ہے، ایجوکیشن کے اندر، صحت، ہیلتھ کے اندر. اور یہ آپ دیکھیں کہ میرٹ کے اندر پنجاب کے اندر اس وقت جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں اس سے قبل پہلے نہیں تھیں. آج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہ پیٹ بھرے جا رہے ہیں یا جھولیاں بھری جا رہی ہیں، کام ہو رہا ہے. اور جہاں پہ کہیں پہ کرپشن نظر آتی ہے، کوئی یہاں پہ ڈیرا لگا کے کرپشن نہیں کر رہا یا دکان کھول کے کرپشن نہیں کر رہا. اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو چوری چھپے کر رہا ہے کرپشن. وہاں پہ تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا مرکز کے اندر، یہاں پہ دکانیں نہیں کھلنے دی گئی. اچھا بھٹا صاحب، یہ بات آپ کی میں یہاں پہ بہت مختصر، ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے. آپ تھوڑا سا لا قانونیت کے حوالے سے ایم کیو ایم کے بات ہوتی ہے، دوسری طرف بات ہوتی ہے
ٹارگٹ کلنگ کی بات ہوتی ہے. یہ جو ایز اے لائر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بہت اچھے وکیل بھی ہیں, کہ یہ جو ریمونڈ ڈیوس جو ہے, اس نے جو کرتبہ چوک میں جو کچھ کیا ہے, اس کے حوالے سے پنجاب حکومت امریکہ سے پریشرائز ہوگی یا نہیں؟ بس مختصر سا جواب دیں. ایبسولوٹلی ناٹ. اس لیے کہ رائٹ فرام دی ڈے ون جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, آن دی سیکنڈ انسٹنس دیر واز این ایف آئی آر, اور ایف آئی آر کے اوپر پھر انویسٹیگیشن کے اوپر اریسٹ آف دی اکیوزڈ کے بعد پھر اس کا فزیکل ریمانڈ کے بعد دین انویسٹیگیشن. اٹ مینس کہ پنجاب حکومت پریشر میں نہیں آئے گی. ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا, یہاں پہ ایک اور جو ورلڈ کپ آنے والا ایونٹ ہے, لوگ جناب سب کی جذبات ہیں کہ جی پاکستان جیتے, ورلڈ کپ لے کے آئے, تو یہاں پہ بھی مختصر بتائیے گا جلتے لوگوں کے لیے کہ کیا آپ اس ٹیم کو یا اس بورڈ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں میچز جیت سکتے ہیں, جبکہ آج کے میچ کی جو ایک بڑی جو ابھی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہو رہی ہے, پاکستان کچھ ہوپ دکھا رہا ہے, کچھ جیت بھی رہا ہے, کیا آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے اسپورٹس کمیٹی کے ممبر کی؟ خاص طور پہ جو کرکٹ ہے, دس از دی گیم آف لک, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاص طور پہ کرکٹ کے اندر بہت زیادہ اس میں نشیب و فراز آتے ہیں, اور وی ہوپ فار دی بیسٹ دیٹ پاکستانی ٹیم ول سرٹنلی ون انشاءاللہ. جی بھٹا صاحب, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاشرہ کے فورم پہ کچھ سوالوں کے جوابات دیے. تو ناظرین, میں یہاں پہ پروگرام کو اختتام کرتا ہوں, اور بھٹا صاحب نے بہترین طریقے سے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جی مادر ملت روڈ انہوں نے اپنے حلقے میں, اور کچھ جو موبائل ہاسپٹلز کی بات کی, دانش سکولز کی بات کی, اور اللہ کرے کہ عوام تک اس کے جو مفادات ہیں, جو فوائد ہیں, پہنچنا شروع ہو جائیں اور عوام بھی سکھ کا سانس لے. تو میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو, زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے. ناظرین, اگلے پروگرام کے لیے تک کے لیے اجازت دیجیے.